بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس والجماع. ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرزن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجري. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم أرنا الحق. کتاب النکاح باب قائم کیا تمہاری وہ ربیبہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو دوسرے شوہر کی پرورش میں ہو. آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ پہلے سے مطلقہ یا متوفات عن الزوج تھی اور پہلے شوہر سے اس کی بیٹی تھی. اب جب آپ نے شادی کی تو بیٹی بھی اس کے ساتھ آئی اور بیٹی نے آپ کے گھر میں پرورش پائی تو اسے آپ سوتیلی بیٹی کہہ لیں اردو زبان کے اندر، اور عربی میں آپ اسے ربیبہ کہیں گے. تو قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ نے کسی خاتون سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی یعنی خلوت سیاح ہو گئی، اب آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. وہ حرام ہے آپ کے اوپر. جس طرح حقیقی بیٹی حرام ہے اسی طرح سوتیلی بیٹی بھی حرام ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن مجید نے دو شرطیں ذکر کی. ایک قید احترازی ہے، دوسری قید اتفاقی ہے. پہلی قید ہے فی حجورکم کہ تمہاری وہ ربیبہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں. اب یہ قید احترازی نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں پرورش پا رہی ہے تو بھی یہی حکم ہے، اور اگر آپ کے گھر میں پرورش نہیں پا رہی، اپنے نانا نانی کے ہاں، ماموں کے ہاں، چچا کے ہاں یا کسی کے گھر میں پرورش پا رہی ہے تو بھی یہی حکم ہے. تو فی حجورکم کی جو قید ہے وہ احترازی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے کہ عام طور سے واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے. البتہ جو آگے شرط ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں میں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہو. تو یہ دخول یعنی ہم بستری یعنی خلوت سیاح یہ قید احترازی ہے. چنانچہ اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح تو کیا مگر رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے جھگڑے کھڑے ہو گئے کسی بھی بنیاد پر اور آپ نے اسے طلاق دے دی، بعد میں آپ اس کی لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اللاتی دخلتم بہن کی شرط نہیں پائی گئی، اس لیے حرمت ثابت نہیں ہوئی. اس سے متعلق اقوال نقل کیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے کہ اللاتی دخلتم بہن، کہیں آتا ہے کہ لامستم النساء، کہیں ہے مسستم، تو یہ سب لمس، مس اور دخول یہ کنایا ہے کس سے؟ جماع سے. تو قرآن خود جماع کا جو لفظ ہے وہ بھی کنایا ہی ہے کیونکہ جماع کا مطلب تو جمع ہونا ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جمع ہونا. تو یہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل جو ہم بستری ہے، اور ہم بستری بھی کنایا ہے تو یہ سب الفاظ جو ہیں یہ اصل اس فعل پر دلالت کرتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر پایا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دخول، لمیس اور لماس یہ سب اس کے معنی جمع کے ہیں. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جو حکم ہے بیٹوں کا وہی حکم ہے پوتیوں اور
نواسیوں کا، ومن قال بنات ولدها ہن بناته فی التحریم. اور یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ بات کہی کہ بیوی کی جو بیٹیاں اور نواسیاں ہیں، یعنی بیوی کی اولاد کی اولاد، بیوی کی اولاد کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایسی ہے جیسا کہ ربیبہ سوتیلی بیٹی. تو جس طرح سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس طرح سوتیلی بیٹی کی اگر آگے بیٹی ہو جائے اس سے بھی نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن. اسی طرح حلائل ولد الابناء، بیٹوں کی اولاد کی جو بیویاں ہیں، یعنی پوتے کی بیوی ہے یا نواسے کی بیوی ہے تو وہ حلائل ولد الابناء ہے، اور ان کا وہی حکم ہے جو حلائل الابناء کا ہے. بیٹوں کی جو حلیلہ کہتے ہیں وہ عورت جو آپ کے لیے حلال ہے یعنی بیوی. تو جو بیٹے کی بیوی کا حکم ہے کہ وہ بہو ہو گئی آپ کی، اور سسر کے لیے اپنی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے بالکل. تو جو حکم ہے بہو کا وہی حکم ہے پوتے کی بہو کا اور نواسے کی بہو کا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ کیا ربیبہ کو ربیبہ کہا جائے گا اگرچہ وہ اس کے گھر میں پرورش نہ پا رہی ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں بالکل کہا جائے گا. اور یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے انہیں پیغام بھیجا، تو انہوں نے جواب میں کہا انی امرأۃ مصبیۃ، کہ میں تو بچوں والی عورت ہوں اور آپ کو تکلیف ہوگی میرے ساتھ نکاح کرنے میں، میرے ساتھ تو بچے ہیں، تو اس لیے آپ مجھ سے نکاح نہ کریں تو بہتر ہے. تو راحت کا خیال کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مجھ سے تکلیف نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کفالت فرمانے والے ہیں. چنانچہ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور ان کی ربیبہ تھیں یعنی ان کی بیٹی تھیں، ان کا نام تھا زینب بنت ام سلمہ. تو ان کو آپ نے سپرد کر دیا نوفل اشجعی کے، آپس کے مشورے سے چنانچہ انہوں نے پرورش پائی نوفل اشجعی کے ہاں. لیکن حالانکہ نوفل اشجعی کے ہاں پرورش پائی، لیکن پھر بھی ربیبہ ہی کا حکم تھا، اور آپ کے لیے زینب بنت ام سلمہ سے شادی کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کہ حدیث پرسوں کے سبق کے اندر گزر چکی ہے. اور کیا ربیبہ کو ربیبہ کہا جائے گا اگرچہ وہ اس کی گود میں پرورش نہ پا رہی ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوتیلی بیٹی زینب بنت ام سلمہ کو دے دیا تھا ایسے شخص کی طرف کہ جنہوں نے ان کی پرورش کی، یعنی نوفل اشجعی کی طرف. آگے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے بیٹے یعنی حضرت حسن کو بیٹا فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جیسے کہ مشہور روایت ہے. تو آپ نے حسن اور حسین کو اپنے بیٹوں میں شمار کیا، حالانکہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، نواسے تھے. تو ابن بنتی ہی ابنن، آپ نے اپنی بیٹی کے بیٹوں کو بیٹا ہی سمجھا کیونکہ بیٹے ہی کے احکامات اس پر جاری ہوں گے. چلو جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان. اب ام حبیبہ نے چاہا تھا کہ اپنی بہن سے نکاح کرا دوں، درہ بنت ابی سفیان سے. آپ کو بڑی حیرانی ہوئی تھی، پیچھے گزر چکی روایت. جی. قال فافعل ماذا؟ قال قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة.
قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرزن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة. باب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. جمع بین الاختین بالکل حرام ہے، اور اگر ایک بہن آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، حرام ہوگا. البتہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے، یعنی آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، پھر اس کی بہن سے نکاح جائز ہے. جیسے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بھائی جس کو دیور کہا جاتا ہے یا جیٹھ، اس سے نکاح شرعاً جائز ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرزن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. یعنی جو حکم ہے جمع بین الاختین کا وہی حکم ہے ایسی دو عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع ہونے کا، کہ حرام ہے کہ ان دو عورتوں کو اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ان دونوں کے درمیان نکاح ممکن نہ ہو. اب یہ پھپھی اور بھتیجی کو آپ ایک آدمی کے نکاح میں نہیں دے سکتے. اگر اس نے پھپھی سے نکاح کیا ہوا ہے تو وہ اس پھپھی کی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، بھتیجی سے نکاح کیا ہوا ہے پھپھی سے نہیں کر سکتا. یہی حال ہے خالہ کا اور بھانجی کا وغیرہ وغیرہ. تو ہر وہ دو عورتیں کہ جن میں سے ہر ایک کو اگر مرد فرض کیا جائے تو اس کا نکاح دوسری خاتون سے جائز نہ ہو، ایسی دو عورتوں کا ایک مرد کے نکاح میں جمع ہونا اسی طرح حرام ہے جس طرح جمع بین الاختین حرام ہے. جس طرح بھائی بہن کا نکاح حرام ہے، دو بہنیں ہیں اگر ان میں سے ایک کو بھائی فرض کر لیں نکاح حرام ہے. تو جو حکم ہے جمع بین الاختین کا تو اشتراک علت کی وجہ سے وہی حکم ہوگا ایسی دو عورتوں کا. اس کے لیے باب قائم کیا کہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کی پھوپھی پہلے سے نکاح کے اندر موجود ہو. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني أن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. باب الشغار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا باب الشغار. یہ باب ہے شغار کے بارے میں. شغار کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے بضع کو دوسرے کے نکاح کا مہر مقرر کیا جائے تو یہ شغار کہلاتا ہے. دور جاہلیت میں اس کا رواج تھا. آدمی یہ کہتا تھا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرا دو اور اس کا مہر یہ ہوگا کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں تو نہ تمہیں مہر دینا پڑے گا نہ مجھے مہر دینا پڑے گا. یہ ہے شغار اور یہ شغار حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا.
لیکن حرام ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، حرام ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وہ منہی عنہ ہے، اس لیے مشروعیت ہی نہیں ہوگی اور نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک اگر نکاح کے ارکان اور شرائط باقی سارے پائے جاتے ہیں، خرابی صرف شغار میں آئی ہے، تو یہ خرابی مہر میں آئی ہے، اور مہر جو ہے وہ نکاح کا نہ رکن ہے اور نہ شرط ہے، بلکہ نکاح کے نتیجے میں لازم ہوتا ہے۔ اس لیے احناف رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا مگر شغار باطل ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شغار ہی باطل ہے۔ ان کے ہاں باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں شغار کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے ارکان اور شرائط باقی پائے جا رہے ہیں تو خرابی چونکہ مہر میں آئی ہے، اس لیے نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر شغار باطل ہو جائے گا۔ جب شغار باطل ہو جائے گا تو جن دو آدمیوں نے اپنی بہن کا نکاح دوسرے سے کیا ہے اور اس نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کیا ہے اور ہر ایک کے نکاح کو دوسرے کا مہر قرار دیا ہے، تو یہ مہر قرار دینا غلط ہوگا۔ نکاح منعقد ہو جائے گا اور ہر ایک کا مہر مثل علیحدہ علیحدہ واجب ہوگا۔ اس کا جو مہر مثل ہے وہ دینا پڑے گا، اس خاتون کا جو مہر مثل ہے وہ دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور گھرانے کی ہو، وہ کسی اور گھرانے کی ہو اور دونوں کے مہر میں فرق ہو، اس لیے ہمارے نزدیک نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر شغار باطل ہوگا، یعنی یہ فعل درست نہیں ہوگا، فعل حرام ہوگا۔ اور جب نکاح منعقد ہو جائے گا تو شغار نہیں ہوگا بلکہ مہر دینا پڑے گا، اور مہر ہر عورت کا علیحدہ علیحدہ مہر مثل کے طور پر واجب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شغار کی وہ صورت ہے جو دور جاہلیت میں رائج تھی، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شغار باطل ہے، البتہ اس تفصیل کے ساتھ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہی باطل ہے۔ ہمارے نزدیک اگر نکاح کی باقی سب چیزیں درست ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا مگر شغار باطل ہو جائے گا۔ اس کو آپ کہتے ہیں آٹا ساٹا بھی کہتے ہیں، وٹا سٹا بھی کہتے ہیں۔ اور وٹا سٹا جو ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں مولانا۔ وٹے سٹے کی ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ جو تعلقات کے نتیجے میں پیش آتی ہے، پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا نکاح ہو گیا، آپ میں متزوج تو ہوں گے بہت سارے ہوں گے، تو اب جناب آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، کچھ عرصے آپ نے دیکھا یار لوگ بہت اچھے ہیں، یہ جو بیوی آئی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، اس کے گھرانے کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ پھر اسی بیوی کے بھائی نے کچھ عرصے 3 سال بعد، فرض کرو 3 سال کے بعد پیغام ڈالا آپ کی ہمشیرہ سے کہ بھئی یہ پہلا نکاح تو بہت اچھا رہا ماشاءاللہ اور دونوں میں محبت ہے، لاؤ ہم بھی جناب اس گھر کی بچی لے لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغام ڈال دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بٹا سٹا ہوا تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ بٹا سٹا نہیں ہے، وہ نکاح اپنی جگہ ہوا تھا۔ 3 سال کے بعد بہتر تعلقات کی وجہ سے، اچھی رائے بننے کی وجہ سے آپ نے نکاح کر لیا، دوسرا نکاح بھی ہو گیا اسی ان دونوں خاندانوں کے درمیان۔ تو حقیقت میں یہ بٹا سٹا نہیں ہوتا، اور اس میں بٹے سٹے کی خرابیاں بھی کم ہوتی ہیں مولانا۔ لیکن آپ کے علاقوں میں جو بٹا سٹا ہوتا ہے وہ دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح تمہارے ہاں کرتا ہوں، ہمارے گھر کی بچی کا نکاح تمہارے ہاں کے مرد سے ہوگا، اس شرط پر کہ تم اپنی بچی کا نکاح ہمارے بھائی سے کرو، چچا سے کرو اور جناب فلاں سے کرو۔ یہ ہے بٹا سٹا ہے جی۔ یہ جو بٹا سٹا ہے
اس میں چونکہ مہر اگر الگ الگ مقرر کیا جاتا ہے تو اس لیے وہ شغار میں داخل نہیں ہے. اگر اس میں مہر بھی ایک دوسرے کا مقرر نہ کیا جائے اور ایک کے نکاح کو دوسرے کے نکاح کا مہر قرار دیا جائے تو پھر تو یہ شغار ہی ہے مولانا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہی باطل ہے، اور ہمارے نزدیک نکاح تو درست ہے مگر شغار باطل ہے، مہر دینا. لیکن اگر دونوں کا مہر علیحدہ علیحدہ ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، اور دونوں نکاح کے علیحدہ علیحدہ، اس کا نکاح فارم علیحدہ ہے، اس کا نکاح فارم علیحدہ ہے، اس کے گواہ اس کے گواہ، شوہر بیوی سے بھلا. لیکن اس میں خرابیاں بہت ہوتی ہیں مولانا، اور اسی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کے گھر میں لڑائی ہوگی اور بہن جو ہے وہ اس کو گھر میں بٹھا لیں گے تو دوسرے کا گھر خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا مولانا؟ یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ جو شغار شریعت نے باطل کیا ہے، تو اگر وہ خرابی اس وٹے سٹے کے اندر بھی پائے جائے، آٹے سانٹے میں وٹا سٹا کہتے ہیں، آٹا سٹا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ بدلو ہیں؟ چلو جو بھی کہو، عدل بدل، عدل بدل. ہاں، اب یہ جو عدل بدل ہے، وٹا سٹا ہے، آٹا ساٹا ہے، تو یہ اگر مشروط ہوگا تو اس مشروط میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ اگر ایک گھر تباہ ہوتا ہے تو سارے خاندان والے مل کر دوسرا گھر بھی تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. حالانکہ دوسرے گھر میں شکایت نہیں ہوتی، وہ میاں بیوی خوش ہوتے ہیں، لیکن سارے ادھر کے بڑے لوگ ادھر کے بڑے لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری بہن کو طلاق ہوئی ہے، تم بھی اس کی بہن کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے حتی الامکان وٹے سٹے سے، آٹے ساٹے سے، عدل بدل سے بچنا چاہیے. اگرچہ وہ شغار نہ بھی ہو، لیکن شغار نہ ہونے کے باوجود خرابیاں، معاشرتی خرابیاں اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں. البتہ اگر آٹے ساٹے کی وہ بات ہو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ایک نکاح ہو گیا، کوئی مشروط نہیں تھا، سال 2 سال 3 سال کے بعد دوسرا نکاح بھی بہتر تعلقات کی بنیاد پر ہو گیا، تو چونکہ وہ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا اور ایک کے گھر کی تباہی دوسرے کے گھر کی تباہی کو مستلزم نہیں ہوتی، تو اس میں خرابی بہت کم پیش آتی ہے. خرابی اس میں بھی آتی ہے کہیں کہیں لیکن کم آتی ہے. اور اگر یہ آٹا سانٹا، بھٹا سٹا، عدل بدل باقاعدہ ہو تو اس میں تو بہت زیادہ خرابیاں پیش آتی ہیں. اس لیے بچنا چاہیے. چلو اچھا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. یہ ہے لیس بینہما صداق. لیکن اگر صداق علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا مہر علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا، تو صورت میں پھر یہ شغار اصطلاحی نہیں ہے. البتہ خرابی ہو تو ہو، اس کو روکنا چاہیے یا دور کرنا چاہیے. جی. باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. اب یہ باب قائم کیا کہ کیا کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے نفس کو کسی شخص کے لیے ہبہ کر دے. تو یہ اصل میں مسئلہ مبنی ہے اس بات پر کہ نکاح کے لیے نکاحی کا لفظ ضروری ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہوگا صرف 2 لفظوں سے، یا لفظ نکاح سے یا عربی میں تزویج سے، نکاحتو کی، انکاحتو کی، یا زوجتو کی، زوجتوہا وغیرہ وغیرہ. تو نکاح کے لیے یا لفظ نکاح ہونا چاہیے یا تزویج ہونی چاہیے. لیکن احناف رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ لفظ جو کہ ملکیت پر دلالت کرتا ہو اس سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، اور ان کا بھی رجحان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف ہے کہ کیا کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذات کسی آدمی کے لیے ہبہ کر دے، جا کر یہ کہے کہ جئتو لأہب لک نفسی،
میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ اپنا نفس تمہارے لیے ہبہ کر دوں۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے قبل تو اور 2 گواہ موجود ہوں گے اور نکاح کی باقی چیزیں درست ہوں گی تو ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ وہبت اور قبلت اس سے نکاح ہمارے ہاں منعقد ہو جاتا ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة وما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يزيد بعضهم على بعض. روایت نقل کی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، وہ بھی ان خواتین میں سے تھیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 5-6 نام خواتین کے آتے ہیں کہ وہ خواتین آئیں اور آ کر خود پیشکش کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ قبول فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ لیکن ان میں کئی خواتین تھیں، ان میں ایک خاتون حضرت خولہ بنت حکیم بھی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ کیا عورت کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے ذات ہبہ کر دے کسی آدمی کے لیے؟ لیکن آیت نازل ہوئی ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس بلا لیں، اور جس کو آپ علیحدہ کریں اس کو دوبارہ اگر بلانا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نہیں خیال آپ کے پروردگار کے بارے میں مگر اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش جلدی سے پوری کرتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ترجی من تشاء منہن میں اجازت کس چیز کی ہے؟ تو بعض اکثر علماء کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ قسم واجب نہ ہونے کی اجازت ہے، کہ آپ کو اجازت ہے کہ قسم کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ترجی من تشاء، ان میں سے جن کو آپ مؤخر کرنا چاہیں کر دیں، وتوبی الیک من تشاء، اور اپنی طرف جس خاتون کو ٹھکانہ دینا چاہیں تو ٹھکانہ دے دیں یعنی بلا لیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جن کو آپ نے عزل کیا ہے ان کو دوبارہ اگر تلاش کر لیں بلا لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا آپ کے اوپر سے قسم ساقط کر دیا گیا، یہی مذہب ہے جمہور مفسرین کا۔ گویا آپ پر قسم واجب نہیں تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قسم کو ساقط کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ساری عمر آپ قسم کرتے رہے، اور اسی لیے سخت بیماری کے موقع پر بھی آپ ہر گھر میں بار بار جا رہے تھے، ایک گھر میں پھر دوسرے گھر میں، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو تمام ازواج مطہرات کو اندازہ ہوا کہ آپ کو راحت عائشہ کے پاس ملے گی، وہ جلدی جلدی لڑکی ہیں، زیادہ بہتر خدمت کر سکیں گی، تو تمام خواتین نے اجازت دی۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس آیت نے آپ پر سے قسم کو ساقط کر دیا تھا، مگر آپ نے اپنے اوپر اس قسم کو باقی رکھا، حتی الامکان آپ تقسیم کرتے رہے دن راتوں کو اپنے ازواج مطہرات کے درمیان۔ یہ تو جمہور کا مذہب ہے۔ امام اور البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک دوسری آیت کا نسخ ہے۔ وہ آیت یہ ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم میں سے جو رہنا چاہے رہو اور جو جانا چاہے وہ
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تو آپ نے حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا، تمام ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو سو بسم اللہ، اور جانا چاہو تو میں تمہیں عزت سے پیسے دے کر اور سامان دے کر رخصت کر دوں گا. جب تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات پر یہ انعام کیا کہ آپ کو منع کر دیا کہ اب آپ کسی اور اگلا نکاح کوئی نہیں کریں گے، بس انہی کے ساتھ رہیں گے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. لیکن یہ جو ممانعت تھی یہ مرتے دم تک باقی رہی یا بعد میں ختم ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ختم ہو گئی، اور ختم ہونے کی دلیل وہ یہ بتاتی تھی کہ ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء. چلو جی، باب نکاح المحرم. اب یہ باب قائم کیا کہ حالت احرام کے اندر نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محرم کے لیے عقد نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک کوئی محرم اگر عقد نکاح کرنا چاہے تو یہ باقی عقود کی طرح ہے، جس طرح عقد بیع کر سکتا ہے، عقد اجارہ کر سکتا ہے، عقد ہبہ کر سکتا ہے، اور دنیا کے سارے عقود کر سکتا ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی کر سکتا ہے. چنانچہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، البتہ رخصتی نہیں ہو سکتی، رخصتی ہوگی حلال ہونے کے بعد. اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جب آپ تشریف لے جا رہے تھے عمرۃ القضاء کے لیے. صرف مقام پر آپ نے نکاح کیا، پھر جا کر آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس تشریف لائے، پھر صرف مقام پر رخصتی ہوئی. اس وقت میں آپ حلال ہو چکے تھے، نکاح وہ عمرہ ختم ہو چکا تھا. تو احناف کہتے ہیں کہ تزوجہا وہو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ حالت احرام میں تھے. معلوم ہو کہ حالت احرام کے اندر نکاح کرنا جائز ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں بھی احناف کا مذہب اختیار کیا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا اپنا ایک انداز ہے، کبھی وہ امام شافعی کا مذہب لے لیتے ہیں، کبھی امام مالک کا. یہ کئی مسائل میں انہوں نے احناف کا مذہب لیا ہوا ہے. تو نکاح محرم میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا مذہب اختیار کیا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ محرم سے نکاح جائز ہے. اور حدیث نقل کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح جب کیا تو آپ محرم تھے. اور عبداللہ ابن عباس کا قول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ حضرت میمونہ وہ خالہ تھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، سگی خالہ تھیں، اور ظاہر ہے کہ بھانجے کو زیادہ علم ہوتا ہے ان گھریلو معاملات کا. جی. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال أخبرنا جابر بن زيد قال أنبانا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب النهار. اور اگر قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی احناف کا مذہب راجح ہے، کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نکاح عقد ہے دوسرے عقود کی طرح، جب محرم کو دوسرے عقود کی اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر حالت احرام میں نکاح غلط ہے تو پھر نکاح فاسد ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نکاح معاف کیجیے عمرہ فاسد ہونا چاہیے یا حج فاسد ہونا چاہیے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نکاح فاسد ہو؟ دیکھو، اگر کوئی آدمی نکاح سے آگے بڑھ کر وطی کر لے اپنی بیوی سے، جائز وطی کر لے اپنی بیوی سے حالت احرام کے اندر، تو وطی حرام ہوگی یا حج فاسد ہوگا؟ حج فاسد ہوگا. اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ فاسد نہیں ہوگا مولانا. ایسا نہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ حرامی کہلائے،
بلکہ حج فاسد ہوگا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وطی کرنے سے حالت حج یا حالت عمرہ میں، یعنی احرام کی حالت میں کوئی آدمی وطی کر لے اپنی بیوی سے تو اس سے وطی فاسد نہیں ہوتی، حج فاسد ہوتا ہے یا عمرہ فاسد ہوتا ہے۔ تو اس کا قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پھر نکاح، عقد نکاح اگر ممنوع ہے تو عقد نکاح کی وجہ سے حج یا عمرہ فاسد ہونا چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج اور عمرے کو فاسد قرار نہیں دیتے، نکاح کو فاسد قرار دیتے ہیں۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ بات قیاس کے بھی خلاف ہے۔ جی باب نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نکاح المتعة اخیرا، یعنی نکاح متع کی بعض غزوات کے اندر اجازت دی گئی، مثلا غزوہ خیبر میں بھی اجازت دی گئی، اور بھی سب سے آخر میں فتح مکہ کے بعد غزوہ اوطاس میں ذکر ملتا ہے کہ غزوہ اوطاس میں آپ نے نکاح متع کی پھر اجازت دی۔ تو کبھی مختلف غزوات میں عارضی طور پر نکاح متع کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الابد اس کو حرام قرار دیا، اور یہی مذہب ہے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اور تمام اہل بیت کا۔ اور اسی لیے امام بخاری بڑے ذہین آدمی ہیں، انہوں نے جب متع کے خلاف دلائل دیے ہیں تو اس میں اکثر دلائل جو ہیں وہ اہل بیت کے دیے ہیں، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد ابن الحنفیہ وغیرہ وغیرہ۔ جی وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله، حسن جو بیٹے محمد باقر کے جو بیٹے علی زین العابدین کے، جی واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر۔ جی نام روح اللہ، تعلق سوات سے ہے، جامعہ میں پہلا سال ہے، اس سے پہلے جامعہ دارالعلوم سوات میں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وعنهم سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے متع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے رخصت دی۔ تو دو مسئلے ایسے تھے کہ جس میں عبداللہ ابن عباس کا موقف تمام جمہور صحابہ اور اہل بیت کے خلاف تھا، ایک متع کا اور دوسرا لحوم الحمر الاہلیہ کا۔ اس میں وہ دونوں مسئلوں میں ان کو تردد تھا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے انہیں منع کیا اور کہا کہ ان دونوں مسئلوں میں تمہارا موقف غلط ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں مسئلوں میں پھر رجوع کر لیا تھا اپنے موقف سے۔ جی فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ بات واضح فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے کہ یہ متع منسوخ ہے، اب اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
جی. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. اگر کوئی عورت آ کر اپنے نفس کو کسی نیک آدمی پر پیش کرے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کراچی آئے ہوئے ہو پڑھنے کے لیے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو کیا وہ عورت کسی گناہ کی مرتکب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال. عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا کوئی گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زنا کی پیشکش نہیں کر رہی بلکہ نکاح کی پیشکش کر رہی ہے، اور نکاح سنت ہے. من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءته قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ان کی صاحبزادی بھی موجود تھیں، تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے نفس کو آپ پر پیش کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے اندر کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ما اقل حیاءها، کہ اس میں شرم بہت کم تھی. واسا ہوا تھا ہائے افسوس، واسا ہوا تھا ہائے افسوس. اب انس ابن مالک جو والد تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا ہی خیر منکی، وہ جو خاتون آئی تھی اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ذات کو پیش کیا، ہی خیر منکی، وہ تجھ سے بہتر تھی، اور وہ اس نے رغبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں. فعرضت علیہ نفسہا، اور اپنے نفس کو آپ کے اوپر پیش کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ کوئی بھی خاتون کسی بھی نیک آدمی پر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے. جی. اور الٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ خود پیشکش کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ پیشکش کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے والے پیشکش کر دیں. سب چیزیں جائز ہیں کیونکہ نکاح تو سنت ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کرنا شرعاً جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه وعنهم أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. أملكناكها. اور اسی سے احناف نے یہ بھی استدلال کیا کہ ملکیت کے جو بھی لفظ ہو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. جی. باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. یہ باب ہے کہ آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو اہل خیر پر پیش کرے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ رشتہ لاتے ہیں لڑکے والے، اور لڑکے والے لڑکی کے پاس آتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کے پاس کہ ہم آپ کی بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ عام طریقہ ہے. لیکن اگر اس کا الٹ ہو کہ لڑکی والے خود کسی لڑکے کے پاس یا لڑکے والوں کے پاس جا کر یہ کہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ بالکل جائز ہے.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر کے انتقال کے بعد نکاح کی پیشکش کی عثمان غنی کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کچھ عرصے کے بعد. پھر پیشکش کی ابو بکر صدیق کو. ابو بکر صدیق نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا. جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد یہ میں نے الله. کچھ نام لکھے ہوئے ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا: ام شریک، فاطمہ بنت شریح، لیلہ بنت الحتیم، خولہ بنت حکیم، زینب بنت خزیمہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 2 3 4 5 نام ذکر کیے ہیں کہ 5 خواتین تھیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. معلوم ہے کہ عورت اگر اپنا نفس کسی نیک آدمی پر پیش کر دے تو جائز ہے. جی. قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من تأیمت کا مطلب بیوہ ہو گئیں. جب حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئیں اپنے شوہر خنیس ابن حذافہ سہمی سے. ہاں. حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. وكنت أوجد مني اور مجھے زیادہ رنج ہوا جتنا کہ عثمان پر رنج ہوا تھا. یعنی عثمان پر رنج پھر بھی کم ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے 2-3 دن کے بعد انکار کر دیا تھا تو کم از کم سوچا تو. لیکن ابو بکر پر مجھے رنج اس لیے زیادہ ہوا کہ نہ انہوں نے اقرار کیا اور نہ انکار کیا، بات ہی صاف نہیں کی. جی. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فاروق نے صاف فرما دیا. ابو بکر صدیق نے کہا آپ کو ناراضگی ہوئی ہوگی جب میں نے جواب نہیں دیا تھا. کہاں ہوئی تھی؟ صاف لوگ، یہ سچے لوگ تھے جو ان کے دل میں، وہ ان کی زبان میں، دل اور زبان سب ایک تھا ان لوگوں کا. صادقین تھے یہ. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها وعنهم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت بي إن أباها أخي من الرضاعة. اب یہ جو باب آ رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی عورت عدت کے دوران ہو، عدت میں بیٹھی ہوئی ہو، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو، چاہے وہ عدت نکاح، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو، چاہے وہ عدت وفات کی ہو، عدت کے دوران نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی خطبہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ عورت کو منگنی کا پیغام بھی نہیں دے سکتے. آپ نہ خاتون سے عدت کے دوران نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکاح کا پیغام یعنی منگنی کر سکتے ہیں، نہ خطبہ کر سکتے ہیں، نہ اسے پیغام دے سکتے ہیں. البتہ گول مول الفاظ میں اس کو کچھ امید دلا سکتے ہیں
کہ بھئی تم ماشاءاللہ نئے خاتون ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ عدت کے بعد تمہارے لیے بہت اچھا طریقہ پیدا فرما دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ امید ہے کہ تمہارا نکاح اچھی جگہ میں ہوگا. اس طرح کے گول مول جملے تو ذکر کر سکتا ہے. اس کو فرمایا کہ تعریض تو کر سکتا ہے لیکن نکاح کی پیشکش نہیں کر سکتا. اس زمانے کے اندر جب عورت عدت میں ہوتی تھی، چاہے طلاق ہو جائے چاہے وفات ہو جائے، تو عام طور سے وہ اس طرح ہمارے علاقوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھی رہتی تھی کہ طلاق ہو گئی تو اب ساری عمر گھر ہی بیٹھے گی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب آئندہ اس کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ نکاح کا دروازہ کھلا رہتا تھا. اور عدت کے دوران ہی لوگ تھوڑی بہت اس کو پیشکش کر دیتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ نکاح کی پیشکش ہو سکتی ہے، البتہ تعریض ہو سکتی ہے، یعنی گول مول الفاظ سے آپ اس کو نکاح کی امید دلا سکتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ تعریض کر دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم دل میں چھپا کے رکھو کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، پوچھو اس سے جا کے بھئی کب تک آپ کی عدت ہے، جب وہ عدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد تم دل میں ارادہ رکھو کہ میں اس سے نکاح کروں گا. تو مطلقہ یا جو عدت میں معتدہ ہے، اگر اس سے نکاح کا دل میں ارادہ ہو اکننتم فی انفسکم، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جی نام اعظم طارق، تعلق گلگت سے ہے. کیا نام ہے؟ اعظم طارق، جی تعلق گلگت سے، جامعہ میں 7واں سال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ جل وعز ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء واکننتم فی انفسکم علم اللہ الآیت الى قوله غفور حلیم. اکننتم اضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طلق قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. یعنی وہاں جا کے بھی اس عورت کے پاس یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک عورت میسر آ جائے. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إلي خيرا ونحو اور هذا. قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم میرے اوپر بڑی باعزت ہو اور مجھے تمہارے اندر رغبت ہے اور اللہ تمہاری طرف خیر کھینچ کر لائے گا، یا اس جیسے کلمات. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انی فی کی لراغب اور یہ انکی علیہ کریمتن تو بہت واضح ہے، یہ تعریض نہیں ہے مولانا، یہ تو براہ راست پیشکش ہو گئی، اس لیے اس سے تو بچنا ہی ہوگا. البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان اللہ لسائق الیک خیرا، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف خیر کھینچ کر لائے گا، اچھی جگہ انشاءاللہ تمہاری شادی ہوگی. جی وقال عطاء يورز ولا يبوه يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد اور الله عطا فرماتے ہیں نافقة. کہ تعریض تو کر سکتا ہے لیکن تعریض کو واضح نہ کرے. مثلا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری طرف کچھ حاجت ہے اور تم بشارت حاصل کرو، اور تم بحمد اللہ نافقہ ہو یعنی لوگ تمہاری طرف رغبت کرتے ہیں. جی وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعيد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. اور عورت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں سن رہی ہوں، ہے جی، ولا تعید شیئا، لیکن عورت جو ہے وہ کسی چیز کا وعدہ نہیں کرے گی کہ میں تم سے نکاح کروں گی، یہ نہیں کہہ سکتی. ہاں یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جو تو کچھ تم نے کہا ہے تو میں سن رہی ہوں، سوچیں گے. ولا یواعد ولیھا بغیر علمھا، اسی طرح اس کا جو ولی ہے وہ بھی عورت کے علم کے بغیر عورت کے بارے نکاح کے بارے میں وعدہ نہیں کر سکتا. جی وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد ولم يفرق اب معلوم بينهما. ہوا کہ عدت کے دوران نکاح کا وعدہ نہیں ہو سکتا اور نکاح کا وعدہ کرنا ناجائز ہے. لیکن اگر کسی خاتون نے یہ غلطی کی یا خاتون کا جو ولی تھا اس نے یہ غلطی کی
اور لڑکے والوں سے وعدہ کر لیا تو آگے جو نکاح ہوگا وہ نکاح فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وعدہ کرنا تو گناہ ہوا، لیکن جو اس کے بعد نکاح ہوگا عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ وَعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا، اگر کسی عورت نے کسی مرد سے مواعدہ کر لیا عدت کے دوران پھر بعد میں نکاح کر لیا تو تفریق نہیں ہوگی۔ جلدی سے۔ وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب أجله وتنقضي العدة جی حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ طے شدہ مدت پوری ہو جائے، مراد یہ ہے کہ عدت پوری ہو جائے۔